اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ 53ویں دن کے پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، کتاب شہید انسانیت کے 12ویں باب کے تسلسل میں آج ہم مورخین جیسے علامہ دمیری اور دیگر کے حوالوں سے یزید کی عدالت، یزید کی عادات، اس کے لغو افعال اور دین کے بنیادی عقائد کے بارے میں اس کے خیالات کا جائزہ لیں۔ ناظرین کرام، کتاب کے صفحات 154 سے 158 کے مطابق یزید جوانی ہی کی عمر سے فسق و فجور، لہو و لہب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ علامہ دمیری کی حیات الحوان اور علامہ ابن اسیر کے مطابق وہ بندر اور گدھے کو سدانے، گھوڑوں کی ریس لگانے اور لغو کاموں میں وقت گزارتا تھا۔ اس کے علاوہ شراب خوری اس کی مستقل عادت بن چکی تھی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ یہ صرف لغو افعال تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے دیوان میں ایسے اشعار کہتا تھا جو قرآن حدیث کے ساتھ تمسخر اور حشر و نشر یعنی قیامت کے انکار پر مبنی تھے۔ ایک جگہ وہ نماز کا شراب خوری سے موازنہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا نے قرآن میں شراب خوروں کو عذاب سے نہیں ڈرایا، بلکہ نماز گزاروں کے لیے ویل للمصلین کہا ہے۔ اسی طرح ایک اور شعر میں وہ صراحت سے کہتا ہے کہ اگر دین احمد میں شراب حرام ہے تو خیر تم دین مسیح پر ہو کر ہی اسے پی لو۔ مصنف کے مطابق یہ اشعار ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے دل میں جاہلیت کے خیالات اور بغض مصطفیٰ موجود تھا، اور وہ مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے لائق ہرگز نہیں تھا۔ اتنی شراب نوشی کرنے کی عادت تھی کہ اس کی کثرت شراب کی وجہ سے عبداللہ ابن زبیر نے اس کا نام سکران یعنی بدمست رکھ دیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ وہ تاریخی حقائق ہیں جو واضح کرتے ہیں کہ کیوں امام حسین علیہ السلام جیسے عظیم مرتبے والی شخصیت نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں آج کے سوال کی طرف۔ کمیونٹی ٹیب میں جائیے، پول کی صورت میں سوال آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ اپنا ووٹ کاسٹ کیجئے اور مقابلے میں شریک ہو جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔